جی، آج کے اس پہلی کلاس سیرت النبی کورس کی پہلی کلاس، پہلا لیسن اور سبق میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شروعاتی حالات پر تبادلہ کریں گے، شروعاتی حالات سے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور نسب نامہ کیا ہے اس کو سمجھنا۔ نسب کہتے ہیں جو اس خاندان سے جس سے ہم پیدا ہوئے وہ، اور ہم جن سے پیدا ہوئے وہ کسی اور سے پیدا ہوئے، اس طریقے سے یہ پیدا اور نسب اور خاندانی جو سلسلہ ہے اس کو نسب نامہ کہتے ہیں۔ نامہ کے معنی خط کے آتے ہیں، لیٹر کے آتے ہیں عربی میں۔ اسی طریقے سے شجرہ نامہ بھی کہتے ہیں، شجرہ کو لوگ شجرہ کہتے ہیں۔ شجرہ غلط تلفظ ہے، صحیح تلفظ ہے شجرہ۔ شجرتن کے معنی عربک میں پیڑ کے آتے ہیں۔ جس طریقے سے پیڑ کی اصل جڑ ہوتی ہے، پھر اس جڑ سے تنا نکلتا ہے، تو پھر تنے میں شاخیں نکلتی ہیں، ٹہنیاں نکلتی ہیں، ان ٹہنیوں میں سے اور ٹہنیاں نکلتی ہیں، پھر ان ٹہنیوں پر جو ہے پتے ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسانی خاندانی جو سلسلہ ہے وہ سیم ایک پیڑ کی طرح، جو اصل ہوتے ہیں، جو سب سے اوپر اور ٹاپ ہوتے ہیں، وہ جڑ کی طرح ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد والے تنے اور ٹہنیوں کی شکل و صورت میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کے سلسلے میں ہم بات کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک والد کی طرف سے اور ایک والدہ کی طرف سے۔ اور جو نسب نامہ والد صاحب کی طرف سے ہوتا ہے اسے نسب پدری سلسلہ کہتے ہیں۔ پدر کے معنی فارسی میں باپ کے آتے ہیں، اور مادر کے معنی جیسے انگریزی میں مدر ہوتا ہے، ایسی فارسی میں مادر معنی ماں کے ہوتے ہیں۔ مادری سلسلہ ماں کی طرف سے جو خاندان ہوتا ہے ننیحال، اسے مادری سلسلہ کہتے ہیں، سلسلہ نسب کہتے ہیں۔ باپ کی طرف سے جو خاندانی سلسلہ ہوتا ہے اسے پدری سلسلہ نسب کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف والد کی طرف سے یہ ہے، جو آپ کو یاد کرنا ہے، میں نیکسٹ کلاس میں سنوں گا۔ دیکھیے، اور نسب نامے کو یاد کرنے سے پہلے اور اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ عربک میں ایک ہوتا ہے بن اور ایک ہوتا ہے بن۔ بن کے معنی سن آف کے آتے ہیں، یہ جیسے وہ انگریزی میں لگاتے ہیں، بن لڑکے کے آگے لگتا ہے، اور بنت جو لگتا ہے وہ ڈاٹر کی جگہ لگتا ہے۔ تو بنت اور بن یہ سمجھ لیں۔ بن کے بعد جو لفظ آتا ہے اور وہ اس سے یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ یہ باپ ہے، اور بن سے پہلے جو ہوتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے۔ اور اس کا جیسے کہ میں یہ کہوں کہ فرحین بنتے شہزاد، تو فرحین بیٹی ہے، بنت مانے بیٹی، اور شہزاد یہ ان کی ولدیت ہے۔ بہرحال اس طریقے سے ہے، یہ سلسلہ نسب کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، یعنی آپ کے والد محترم عبداللہ، بن عبد المطلب، یعنی حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب ہیں، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوئی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانا، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد اور بن عدنان۔ یہ والد صاحب کی طرف سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف ہے۔ والدہ ماجدہ کی طرف سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے وہ اس طریقے سے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمینہ، آمینہ کی بیٹی، بنت وہب، بنت وہب، بن عبد مناف، بن زہرہ، بن کلاب، بن مرہ۔ یہ کلاب بن مرہ پر آ کر
جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا والد اور والدہ کا سلسلہ نسب بالکل جمع ہو جاتا ہے۔ بن مرہ پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ اور والد محترم، ان دونوں کا خاندان ایک ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ لکڑ دادا کے بعد سکڑ دادا جو آتے ہیں ان پر جا کر اللہ کے رسول کا ننیحال اور ددیحال ایک ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان تک، یہ جو میں نے آپ کو نسب نامہ عدنان تک بتایا، آپ کا نسب نامہ یہ صحیح سند والی حدیثوں کے ساتھ تمام سیر یعنی سیرت کے لکھنے والوں کو مورخین کہتے ہیں، تمام مورخین نے باتفاق یہ بتایا کہ یہاں تک عدنان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اور نسب شریف ثابت ہے۔ اس کے بعد جو آدم علیہ السلام تک لوگ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ناموں بہت اختلاف ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ اپنی زندگی میں اپنی حیات مبارکہ میں بیان فرماتے تھے تو عدنان ہی تک ذکر فرماتے تھے۔ یاد کیا جا سکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کا نسب نامہ اور اپنے علم میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے وہ عدنان تک بالکل صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے۔ تمام سیرت کے لکھنے والے مورخین نے اس پر اتفاق کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں جب کبھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تو صرف عدنان تک بیان ہی فرماتے تھے۔ اس پر تمام مورخین کا، تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ خاندانی شرافت پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی کہ جس کو اپنوں نے تو کیا دشمنوں نے بھی تسلیم کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور نسب شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف اور اعلیٰ ہے اور باعزت ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو سفیان جو ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لے آئے تھے، ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار یہ کہہ کر کیا، فینا ذو نسب وفینا ذو نسب، یہ عربک ہے، اس سینٹینس کا ترجمہ یہ ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد علی خاندان کے ہیں۔ حالانکہ ابو سفیان اس وقت آپ کے بدترین دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا امیج اور وقار گرا دیں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے کو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے منتخب کیا، بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا۔ بہرحال یہ کہ ایسی حقیقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند مرتبے پر ہے، کوئی بھی حسب و نسب والا اور بڑائی اور بزرگی والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسن برابر تو کیا پاسن بھی نہیں ہیں۔ قریش یہ کیا ہے؟ آپ خاندان قریش سے، بعض لوگ ایک ہوتا ہے قریشی اور ایک ہوتا ہے قریش، دونوں میں فرق ہے۔ ہمارے اپنے اپنے علاقوں میں قریشی حضرات اپنے آپ کو اللہ کے رسول سے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول قریشی تھے۔ نہیں، اللہ کے رسول قریشی نہیں تھے، خاندان قریش سے تھے۔ یہ قریش کس طرح بنا، کس کا نام تھا، کیوں اس اللہ کے رسول کو خاندان قریش سے کہا گیا؟ تو اس سلسلے میں روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سبھی حضرات اپنی مختلف
خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر آپ کے خاندان میں چند ہستیاں ایسی تھیں جو فضل و کمال میں آسمان میں چاند تارے بن کر چمکے ہیں۔ ان باکمال شخصیتوں میں سے ایک شخص ہیں فہر بن مالک بھی۔ فہر بن مالک، ان کا لقب قریش ہے۔ فہر بن مالک کا لقب وہ ہوتا ہے جو کسی کی طرف سے دے دیا گیا ہو، کسی کمال کی وجہ سے، کسی ہنر کی وجہ سے۔ تو فہر بن مالک کا لقب کیا ہے؟ قریش ہے، اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے تھے کہ قریش عربی ڈکشنری میں ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور اور پاورفل ہوتا تھا، اور سمندری جانوروں پر غالب رہتا تھا، اور اس سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا تھا۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب رہتا تھا، کبھی ہارتا نہیں تھا، کبھی مغلوب نہیں ہوتا تھا۔ چونکہ فہر بن مالک بھی اپنی شجاعت اور بہادری اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کی بنا پر تمام عرب قبیلے اور خاندانوں پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب نے ان کو قریش کے لقب سے پکارنا شروع کر دیا، اور جو اس طریقے سے آپ کا لقب جو ہے فہر بن مالک کو قریش کہنے لگے، اور پھر ان کی اولاد کو قریشی یا جو ہے قریش کہا جانے لگا۔ قریش، چنانچہ اس سلسلے میں ڈکشنری جب کھولیں گے تو پتہ لگے گا کہ قریش کس جانور کا نام ہے جو سمندری کے جانور، سمندری ایک جانور کا نام ہے جو سمندر میں رہتا تھا۔ تو ان کی بہادری کی وجہ، فہر بن مالک کی بہادری کی وجہ سے انہی کے قبیلے کا نام بھی قریش رکھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں اور باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کے پردادا ہیں ہاشم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمرو تھا۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے عمر، ایک ہوتا ہے عمرو۔ میں آپ کو دونوں کا فرق بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ اردو جانتے ہیں تو یہ بڑی غلطیاں کرتے ہیں لوگ باگ، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہاں عمرو پڑھنا ہے، کہاں عمر۔ عین میم را جہاں لکھا ہوگا، عین میم را جہاں لکھا ہوگا یہ عمر پڑھنا ہے، اور عین میم را کے بعد واو لکھا ہوگا تو اس کو عمرو پڑھنا ہے۔ یعنی دونوں میں فرق کرنے کے لیے بغیر واو، را کے بعد اگر واو نہیں لکھا ہے تو عمر پڑھیں گے، اور را کے بعد واو بھی لکھا ہے تو اسے عمرو پڑھیں گے۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام کیا تھا؟ ہاشم تھا، جو بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام، حضرت آپ کے دادا کا اصلی نام کیا تھا؟ عمرو تھا۔ انتہائی بہادر، دلیر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑا۔ قحط کہتے ہیں سوکھے کو، جب کیا ہے بارش نہیں ہو، کھیتی باڑیاں نہ ہو تو سوکھا جسے کہتے ہیں، اسی کو اردو میں قحط کہتے ہیں۔ تو عرب میں ایک سال بہت سخت قحط پڑا اور لوگ دانے دانے کے کھانے کو محتاج ہو گئے۔ تو آپ کے دادا ہاشم، جن کا اصلی نام عمرو تھا، یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے، اور روٹیوں کو چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کر، سرید ایک کھانا، بہترین طرح کی ایک ڈش ہے کھانے کی، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ سرید کی کون سی ڈش ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ میں سے کسی نے، پہلے یہ ڈش بہت کھائی جاتی تھی عموماً، اور بڑے ہاضمے کی ہوتی تھی۔ عام طور پہ جب دال یا گوشت وغیرہ کا شوربہ بچ جایا کرتا تھا تو لوگ روٹیوں کو ٹکڑے بنا کر اس میں ڈال لیا کرتے تھے، اور وہ ٹکڑے خوب اچھی طریقے سے شوربے میں تر ہو جاتے تھے تو اس کو کھایا کرتے تھے۔ یہ دال کے ساتھ، ہمارے علاقوں میں تو دال کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن عرب میں اونٹ کے گوشت یا اس کے شوربے میں ان کو تر کر کے بنایا جاتا تھا۔ تو سرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم،
हाशिम के माने हैं रोटियों का चूरा करने वाला। तो उस दिन से आपके परदादा हजरत अम्र को लोग हाशिम यानी रोटियों को चूरा करने वाला कहने लगे। चूंकि ये हाशिम यानी अम्र अब्द मनाफ के सब लड़कों में बड़े ही बासलाहियत थे, इसलिए अब्द मनाफ के बाद काबा के मुतवल्ली और सज्जादा नशी हुए। बहुत हसीन और खूबसूरत और थे। जब ऐसी उम्र को पहुंचे जो क्या है समझदारी की उम्र होती है, जैसे सिन्ने शऊर कहते हैं, तो उनकी शादी मदीने में कबीले खजरज के एक सरदार अम्र की साहबजादी से हुई जिनका नाम सलमा था। और उनके साहबजादे अब्दुल मुत्तलिब मदीने में ही पैदा हुए। चूंकि हाशिम 25 साल की उम्र पाकर मुल्क शाम के रास्ते में एक जगह है गज्जा, मकाम गज्जा, जहां पर इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, गज्जा में, वहां पर इंतकाल कर गए। इसलिए अब्दुल मुत्तलिब मदीने ही में अपने नाना के घर पले बढ़े और जब 7 या 8 साल के हो गए तो मक्का आकर अपने खानदान वालों के साथ रहने लगे। अब्दुल मुत्तलिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, जिनका असली नाम शैबा था। शैबा ये बड़े ही नेक और आबिद, इबादत करने वाले, जाहिद, दुनिया से मुंह मोड़कर आखिरत की फिक्र करने वाले थे। और ये भी प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह गारे हिरा में खाना पानी साथ लेकर जाते और कई कई दिनों तक लगातार अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत में मसरूफ रहते। जो इबादत का जो भी तरीका हो या ध्यान में लगे रहते थे। रमजान शरीफ के महीने में अक्सर गारे हिरा में एहतिकाफ करते थे। कौन? अल्लाह के रसूल के दादा अब्दुल मुत्तलिब, जिनका नाम असली नाम शेबा था। और खुदा अज़्ज़ा वजल के ध्यान में गोशा नशीं रहा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नबूवत नूर नबूवत हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमकता था। यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर था, वो नूर जो है हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमकता था। यानी ये लगता था कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई खास आदमी है। इसलिए तारीख वालों ने ये कहा है, इनको इस अल्फाज में ताबीर किया है कि जो अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा था इंतहाई खूबसूरत था और गोया के उस उनकी पेशानी पर नबूवत का नूर चमकता था और उनके बदन से मुश्क की खुशबू आती थी। अहले अरब खुसूसन कुरैश को उनसे बड़ी अकीदत थी। मक्का वालों पर जब भी कोई मुसीबत आती या कहत पड़ जाता तो लोग अब्दुल मुत्तलिब को साथ लेकर पहाड़ पर चढ़ जाते और बारगाह खुदाबंदी में उनको वसीला बनाकर दुआ मांगते थे, तो दुआ कबूल हो जाती थी। ये लड़कियों को उस वक्त जो बुरी रस्म थी कि लड़कियों को जिंदा दरगोर करने की, इससे लोगों को बड़ी सख्ती के साथ रोकते थे और चोर का हाथ काट डालते थे। अपने दस्तरखान से परिंदों को भी खाना खिलाया करते थे। इसलिए उनका लक़ब मुतइमुत तईर, मुतइमुत तईर, परिंदों को खिलाने वाला है। शराब और जिना को हराम उस वक्त जानते थे, यानी बुरी चीज समझते थे। और ये ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे सहाबा इकराम हैं जो जमाने जाहिलियत में भी शराब और जिना के करीब भी नहीं गए, क्योंकि अकली तौर पर उनको जो है शराब और जिना बुरा लगता था। मैंने बताया था इल्म हासिल करने के जो जराए हैं उनमें से एक जो है अकल भी है। अकल इंसान की उसको बताती है क्या अच्छा है क्या बुरा है। लिहाजा ये जिना और शराब को उस वक्त भी हराम जानते थे। और अकीदे के लिहाज से अब्दुल मुत्तलिब प्यारे आका के दादा मुवाहिद थे। मुवाहिद उसे कहते हैं जो तौहीद पर डटा हुआ हो और जो शिर्क से बचा हुआ हो, उसे मुवाहिद कहते हैं। बहरहाल जमजम शरीफ का कुआं जो बिल्कुल पट गया था, जो ढक गया था, जो जमीन में कहीं छुप गया था, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ही ने उसको नए सिरे से खुदवा कर दुरुस्त किया और लोगों को आबे जमजम से सैराब किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने वालिद हाशिम की ही तरह खाने काबा के मुतवल्ली और सज्जादा नशी हुए। असहाबे फील का वाकया आप ही के वक्त यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के वक्त पेश आया।
120 برس کی عمر میں حضرت عبد المطلب کی وفات ہوئی، جبکہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کل 8 سال تھی۔ اصحاب فیل کا واقعہ کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا ریزن اور سبب یہ تھا کہ ابراہا نے یمن کے دارالسلطنت کہتے ہیں جہاں سے حکومت چلائی جائے، جسے ہماری زبان میں راجدھانی کہہ لو یا کیپیٹل کہہ لو، تو اس کا سبب اور ریزن یہ ہوا کہ ابراہا نے یمن کا جو دارالسلطنت تھا، یعنی کیپیٹل اور راجدھانی تھی صنعاء، میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا، اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کرے۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غصے میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں نجاست اور پاخانہ پھر کر اس کو نجاست سے اور گندگی سے لت پت کر دیا۔ جب ابراہا نے یہ واقعہ سنا تو وہ بھی طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا، اور اس کی فوج کے اگلا دستہ جو آگے ہوتا ہے اس کو دستہ کہتے ہیں، اس کی فوج کا اگلا دستہ مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا، اور اس میں 200-400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ یعنی عبد المطلب اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ قریش کے سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں تو اس نے اپنے آپ کو خیمے میں بلایا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا تو عبد المطلب کو دیکھ کر کہ ایک بلند قامت یعنی لمبی ہائٹ ہے، رعب دار چہرہ ہے، نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے، جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابراہا مرعوب ہو گیا اور بے اختیار اپنے تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم اور تقریم مان سمان کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر میں بٹھا کر پوچھنے لگا اور دریافت کرنے لگا، کہیے کیسے آنا ہوا اے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابراہا نے کہا، اے سردار قریش، میں تو تمہیں یہ سمجھتا تھا کہ تم بہت ہی حوصلے مند اور شاندار آدمی ہو، مگر آپ نے مجھے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار اور امیج کم کر دیا۔ اونٹ بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ اور برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں، کعبہ میرا گھر نہیں، کعبہ میرا گھر نہیں ہے، بلکہ وہ تو خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابراہا نے اپنے وہی تکبرانہ لب و لہجے میں فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور دھرتی پر زمین پر روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر میں کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو ضرور اور گرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا، پھر آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابراہا نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا، اور عبد المطلب اپنے تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے، اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ، اور پہاڑوں کی گفاؤں میں دروں میں چھپ جاؤ، اور چھپ کر پناہ لے لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود
اپنے خاندان کے عبد المطلب نے چند آدمیوں کو ساتھ لیا اور خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ یعنی کنڈی پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ و زاری کے ساتھ دربار دربار باری میں یعنی خدا تعالیٰ کے حضور میں اس طرح دعا مانگتے رہے، لا ہم ان المرء یمنہ رحلا فامنح رحالک، یہ عربی میں ہے، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اور صلیب، صلیب کہتے ہیں کراس کے نشان کو، جو عیسائیوں کے یہاں بہت ہی دھارمک نشان مانا جاتا ہے، اسے صلیب کہتے ہیں۔ اور صلیب کیونکہ ابرہہ عیسائی تھا تو اس لیے حضرت عبد المطلب دعا میں یہ کہہ رہے ہیں اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما، اپنے ماننے والوں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ میں لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے زوردار لشکر جرار ہاتھیوں کی قطار اور لائنوں کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا، ایک جگہ کا نام ہے مغمس، وہاں پر پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم سے بیٹھ گیا اور ہر چند کوشش کی، مارا اور بار بار للکارا اور مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندوں جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں، دو دو پنجوں میں ایک چونچ میں تین تین کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے، بڑھنے لگے۔ ابابیلوں کے ان دل بادل کی طرح آتے ہوئے دل اور جھنڈ کو لشکروں نے لشکر ابراہ کے لشکر کے فوجیوں پر اس زور شور سے سنگ باری کی، یعنی پتھر پھینکے، سنگ مانے پتھر، سنگ باری کی، پتھر سنگ باری شروع کی کہ آن کی آن میں، لمحے میں، پل پل میں ابراہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری اور خداوند قہر و جبار کی قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل یعنی ہاتھی پر یا فیل سوار ہاتھی کے اوپر سوار ہونے والے فوجی کے سر پر پڑتی تو وہ آدمی اس کے بدن وہ کنکری اس کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے جسم سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خدا بند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا، کیا ان کے داؤں کی تباہی نہ ڈالا، کیا ان کے داؤں کو، ان کی تدبیروں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں اور گول کے گول بھیجے تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھوسا جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ، خدا سے ڈرنے والا بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ جو کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے، چونکہ ان کی پیشانی پہ وہ نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے آپ ایسے پیکر تھے اور جمال اور خوبصورتی اور کمال اور سیرت ان کے اندر اٹوٹ تھی اور پاک دامنی پارسائی بالکل ایسی تھی جیسے تو کسی میں ہے ہی نہیں۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ
اور ان سے شادی کی خواہش مند رہتی تھی، مگر عبد المطلب نے ان کے لیے ایک ایسی بیٹی یا ایسی عورت کی تلاش میں کری جو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ حسب و نسب اور پارسائی میں بھی بالکل الگ تھلگ ہو۔ عجیب اتفاق یہ ہوا کہ ایک دن عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہوں کیونکہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول کے والدین ایمان والے تھے۔ اس سلسلے میں روایتیں مختلف ہیں کہ عالم برزخ میں آپ کو حیات مبارکہ دی گئی اور آپ نے اپنے پیارے بیٹے یعنی دنیا جہاں کے نبیوں کا کلمہ پڑھا۔ بہرحال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی و آخر زمان کے یہ والد ہیں، چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت اسلحہ سے لیس ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار اچانک نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی بھی مشابہت نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہب بن عبد مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا۔ اس لیے وہب بن عبد مناف کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سسر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا۔ تو اس دن وہب بن عبد مناف بھی جنگل میں تھے اور انہوں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ سے بے انتہا محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی اور گھر آ کر انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر حضرت آمنہ کی شادی حضرت عبداللہ ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے سے انہوں نے عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان، عبد المطلب نے بھی اپنے نور نظر حضرت عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش کی خواہش کی تھی وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب میں موجود تھی، اور پھر اس طریقے سے عبد المطلب نے اس رشتے کو بخوشی قبول کر لیا اور پھر جو ہے نکاح ہو گیا۔ اور اب نیکسٹ کلاس میں یہ بتائیں گے کہ نکاح کے وقت حضرت عبداللہ کی کیا عمر تھی، حضرت آمنہ کی کیا عمر تھی، اور نکاح ہو جانے کے بعد پھر کیا ہوا۔ انشاءاللہ یہ ترتیب وار آپ کو نیکسٹ کلاس میں بتائیں گے۔ ابھی